الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام جہنم کے ہولناک مناظر، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جہنمیوں کا کھانا پینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج کے درس میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کیا کھلائے گا اور کیا پلائے گا۔ ناظرین، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو زیادہ نمک والا کھانا نہیں کھاتے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں نمک زیادہ چاہیے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تیکھا کھانا پسند نہیں کرتے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو خاص ہوٹل کا کھانا پسند کرتے ہیں، خاص باورچی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اگر محترمہ صاحبہ نے دال میں نمک زیادہ کر دیا یا نمک کم کر دیا یا کسی چیز کی کمی رہ گئی تو کھانے ہی کو لے کر پھینک دیتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کھانے پینے کے معاملے میں بڑا نازک مزاج ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اور ہم سبھی لوگ ایسے ہیں کہ اگر کھانے پینے میں گلی سڑی چیزیں ہمیں دے دی جائے تو ہم بالکل نہیں کھائیں گے، کھانا پسند ہی نہیں کریں گے۔ جس سے بدبو آ رہی ہو وہ کھانا ہم کھانا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جہنم کے اندر لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ وہاں کسی طریقے کا جہنمیوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اسے کوئی اختیار نہ ملے گا۔ ان کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کون سا کھانا پسند ہے یا کون سا کھانا پسند نہیں ہے۔ جہنم بری جگہ ہے، ہر چیز وہاں کی بری ہے، ہر چیز وہاں کی بیکار ہے، ہر چیز وہاں کی ہمارے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جو عذاب ہے آگ کا، کھانا پینا بھی ایک عذاب ہے۔ جہنمیوں کو جو چیز کھانے پینے کے لیے دی جائے گی، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ وہ بدنصیب کیسے کھائیں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کے اندر کافی ناز و نعمت میں پلنے والے تھے، لیکن اب جہنم کے اندر وہ کھانے کھا رہے ہیں جو کبھی سوچے بھی نہ تھے، دماغ میں آیا بھی نہ تھا، لیکن اب وہ کھانے پڑ رہے ہیں۔ جہنم کے اندر لوگوں کو 4 قسم کا کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک ہے زقوم، ایک ہے زریع، اور ایک ہے غسلین، اور ایک ہے زاغصہ۔ زقوم تھوہر کا درخت، کانٹے دار درخت، یہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ناظرین غور کریں کیسے حضرت انسان ان کانٹے دار چیزوں کو کھائے گا۔ پھر اسی طرح زریع، وہ کانٹے دار گھاس دی جائے گی کھانے کے لیے جو جانور کھاتے ہیں، لیکن انسان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ افسوس، جہنمی لوگ کیسے کھائیں گے۔ پھر اسی طرح غسلین، جو جہنمیوں کے زخم سے نکلا ہوا پیپ ہے، خون ہے، یہ پیپ، یہ خون ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ زخموں کا دھواں جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ کیسے وہ لوگ کھائیں گے؟ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ان کا کھانا غسلین ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کے لیے جو کھانا دیا جائے گا وہ کھانا طعاماً ذا غصہ، ایسا کھانا ہوگا جو اس کے گلے میں اٹک جانے والا ہوگا، پھنس پھنس کر حلق کے نیچے اترے گا۔ تو یہ کھانا ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں زقوم کو۔ زقوم یہ تھوہر کا درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے۔ عربوں میں یہ چیز مشہور تھی اور وہ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں پر کہا ہے کہ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 46 تک پڑھیے۔
इन्न शजरत ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून कग़लियल हमीम। अल्लाह ने कहा बेशक ज़क़्क़ूम का दरख्त, कांटेदार दरख्त, तआमुल असीम, गुनहगारों का खाना होगा। कलमुहल यग़ली फिल बुतून, उस तलछट की तरह जो तेल खत्म होने के बाद जमा रहता है पेट के अंदर, गर्मी पैदा करेगा, पकेगा। कग़लियल हमीम, गर्म पानी की तरह खौलता होगा। ये खाना उन लोगों को दिया जाएगा, जहन्नमियों को दिया जाएगा। तलछट की तरह होगा, पूरे पेट के अंदर गर्म हो जाएगा और कितना नुकसान होगा उनका। इसलिए नाजरीन गौर करना है कि अल्लाह ताला ने कितनी बुरी चीज रखी है जहन्नमियों के लिए। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने कहा कि यह दरख्त, ज़क़्क़ूम का दरख्त कहां से निकलता है, कहां से बाहर आता है। गौर कीजिए, ज़क़्क़ूम का दरख्त जहन्नम के निचले हिस्से में निकलता है, उसकी जड़ जहन्नम के निचले हिस्से में है और उसकी शाखें पूरे जहन्नम में फैली हुई है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 62 से आयत नंबर 66 तक पढ़िए। भला ये बताओ कि मेहमान नवाजी जो इससे पहले तस्करा हुआ जन्नतियों का ये बेहतर है या ज़क़्क़ूम का दरख्त? इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन। अल्लाह ताला ने कहा कि ये दरख्त जालिमों के लिए फितना है, उनके लिए अजाब है। इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम, और ये दरख्त जहन्नम के निचले दर्जे से निकलता है, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में उसकी जड़ है। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, और उसकी खोशें, उसके झाड़ गोया के शैतान के सर हैं। ऐसा इसलिए कहा गया कि शैतान की जो मिसाल दी गई वो बुराई को दिखाने के लिए, कि शनाअत में, कबाहत में, बुरी चीज में लोग मिसाल देते हैं कि शैतान की तरह बुरा हो गया। जिस तरीके से नेक लोगों को मिसाल दिया जाता है कि ये फरिश्ते जैसा नेक है, तो ये सिर्फ वो बात बताने के लिए कहा गया कि वो दरख्त कैसा होगा, कितना बुरा होगा और उसके पत्ते कैसे होंगे। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून, तो वो लोग इससे अपने पेट को भरेंगे। जहन्नमी लोग इस खाने से अपने पेट को भरने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कहाँ मिलेगा कि वो लोग अपने पेट को भरें। वहां किसी तरीके से खाने पीने के मामले में कोई इख्तियार नहीं है। फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे कहा सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 51 से आयत नंबर 53 तक, सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ालूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फ़मालिऊन मिन्हल बुतून। नाज़रीन गौर कीजिए, कहा जाएगा ऐ ज़ालिमों, ऐ झुटलाने वालों, ऐ गुमराह लोगों, तुम्हें खाना है ज़क़्क़ूम का दरख्त, कांटेदार दरख्त ही से खाना है और अपने पेट को भरना है। क्या हालत होगी, कैसे वो लोग महफूज रहेंगे जो जहन्नम में जाएंगे, कैसे महफूज रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम और आप बुरे कामों से बचें, तौहीद परस्त बने। याद रखिए, ज़क़्क़ूम का दरख्त, कांटेदार दरख्त, तो वो दरख्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिखाया गया है। अल्लाह ने कहा सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 60, अल्लाह ने कहा जो चीजें आपको दिखलाई गई है ये चीजें लोगों के लिए आजमाइश है और मलऊन दरख्त है जिसका तस्करा कुरान में है, उससे मुराद ज़क़्क़ूम का दरख्त है, थूहर का दरख्त है, कांटेदार दरख्त है। हम तो ये चीज बतलाते हैं ताकि हम लोगों को डराएं, लेकिन ये चीजें लोगों के कुफ्र में, तुग़यान में, सरकशी में और ज्यादा करने वाली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर ज़क़्क़ूम के दरख्त का मुशाहिदा किया है। ज़क़्क़ूम का दरख्त, अरे कैसा दरख्त है, उसका एक कतरा भी अगर जमीन पर गिर जाए, नाज़रीन गौर करें, एक कतरा भी जमीन पर गिर जाए तो जमीन के अंदर खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं तमाम की तमाम चीजें बदबूदार हो जाए। एक कतरा उसका ऐसा है, वो चीज ऐसी है, क्या हम और आप गौर कर सकते हैं,
سوچ سکتے ہیں کیا جہنم سے بچنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کیا ایسے کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں؟ جب نہیں تیار ہیں تو عمل کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمام ناز و نخرے ہمارے قبول کر لے۔ تو ناظرین یاد رکھیے جہنمیوں کا کھانا پینا کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو آگے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ ہو رہا ہے زقوم کے درخت کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو دکھلایا اس کے بارے میں اللہ نے کہا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کہ ہم ان لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں سرکشی میں اور اضافہ کرتی ہے، یہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو کھانا دیا جائے گا، زقوم کے علاوہ زری دیا جائے گا۔ زری یہ ہے کانٹے دار گھاس، وہ بھی جہنمیوں کو دیا جانے والا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 6 اور 7 لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ ان لوگوں کے لیے زری کے علاوہ، کانٹے دار گھاس کے علاوہ کوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہ کھانا ایسا ہوگا نہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک ہی کو مٹائے گا۔ ہم اور آپ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بھوک مٹ جائے، ہمارا بدن بنا رہے، لیکن وہ کھانا ایسا ہوگا نہ بھوک مٹے گی اور نہ آدمی کو موٹا کرے گی، وہ آدمی کو کھانا موٹا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جو کھانا دینے والا ہے وہ کھانا ہوگا غسلین، زخموں کی غلاظت اللہ تعالیٰ دے گا۔ جہنمی لوگ اسی کو کھائیں گے۔ اللہ نے کہا سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 تک فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، کہ اس دن کوئی جگری دوست نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، اور غسلین کے علاوہ کوئی کھانا نہ ہوگا۔ زخموں کی دھون کے غلاظت لوگوں کو دیے جائیں گے، اور یہ کھانا خطاکار لوگ کھائیں گے، غلطی کرنے والے لوگ کھائیں گے، جہنمی لوگ کھائیں گے، اور غسلین ہی ان کے لیے کھانا ہوگا۔ اسی طرح زقوم کے علاوہ، زری کے علاوہ، غسلین کے علاوہ ایک کھانا اور ہے جس کو طعامًا ذا غصہ کہتے ہیں، گلے میں پھنس پھنس کر اندر جانے والا کھانا، وہ بھی کھانا دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا سورہ مزمل آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ وطعاما ذا غصہ، یہ محل استدلال ہے کہ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، گرم جہنم ہے، دہکتے ہوئے آگ ہیں، اور اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھانے کے لیے یہ دے گا۔ زقوم کانٹے دار درخت میں سے کھائیں گے، زری کانٹے دار گھاس کھائیں گے، غسلین زخموں کے دھون کی غلاظت لوگ کھائیں گے، اسی طریقے سے ذا غصہ گلے میں اٹکنے والا کھانا کھائیں گے، اور یہ کھانا ایسا ہوگا نہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک ہی کو مٹائے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جہنمیوں کو کون سی چیز پینے کے لیے دی جائے گی، جہنمیوں کا پینا کیا ہوگا، کون سی چیز وہ پئیں گے۔ یہاں غور کیجئے، کھانا اگر کچھ دن کے لیے نہ ملے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر پانی پینے کو نہ ملے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ غالباً ہارون رشید کے بارے میں آیا، اس کے دربار میں ایک عالم صاحب تھے، رات میں اسے پیاس لگی، ہارون رشید کو تو اپنے نوکر سے کہا پانی لے آؤ۔ نوکر پانی لے کر پہنچا، اتنے میں اس عالم صاحب نے پانی کو روک لیا اور کہا ہارون رشید، پہلے بادشاہ علماء کے قدردان تھے، ہارون رشید یہ بتلاؤ کہ اگر یہ پانی کا گلاس اگر میں تجھے نہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنے سلطنت کا آدھا حصہ دے دوں گا اور پانی کا یہ پیالہ لے لوں گا، کیونکہ میں پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا۔ دیکھا آپ نے، ایک بادشاہ اپنی سلطنت کا
آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہے ایک گلاس پانی کے لیے، وہاں کیا ہوگا؟ کون پانی پلائے گا؟ جہنمی لوگ پکاریں گے، اے جنتیوں پانی پلاؤ، پانی دو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو روزی دی ہمیں کھلاؤ۔ اللہ نے نقشہ کھینچا لیکن یہ لوگ دینے والے نہیں ہیں، وہاں کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 50، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی لوگ کہیں گے اے جنتیوں ہمیں پانی پلاؤ، پانی پانی چلائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے، کھانے پینے کی چیز دی ہے، ہمیں کھلاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کھانا، بہترین پانی کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اتنے پیاسے ہوں گے کہ گرم پانی کے چشمے کے دوران چکر لگاتے ہوں گے، کوئی ان کی پیاس کو بجھا دے، لیکن کوئی پیاس بجھانے والا نہ ہوگا۔ رب نے کہا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 45، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ وہ جہنم ہے جس کو جھٹلانے والے جھٹلاتے تھے، داخل ہو جاؤ اس میں۔ وہ لوگ چکر لگائیں گے گرم پانی کے چشموں کے دوران تاکہ گرم پانی کے چشمے سے کچھ پی لیں، لیکن ملنے والا نہیں ہے۔ رب نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ غور کرنا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہم رب کے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، یعنی رب کی بات مانیں، رب کو ماننے والے ہو جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ یاد کیجئے وہ ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، گرم پانی ملے گا پینے کے لیے۔ اللہ نے کہا سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 26 تک، لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا الا حمیم وغساقا جزاء وفاقا، کہ وہاں دل کو اطمینان دینے والا کھانا پینا نہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ پیپ ملے گا، گرم پانی ملے گا۔ یہی بدلہ ہے پورا پورا جو تم دنیا کے اندر اعمال کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ یہی ہے۔ ناظرین جہنمیوں کو جہنم کے اندر 5 قسم کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک تو ماء حمیم گرم پانی، ماء صدید پیپ والا پانی، اسی طرح ماء کالمہل تلچھٹ والا پانی، اسی طرح غساق انتہائی بدبودار پیپ، اور 5ویں چیز طینۃ الخبال جہنمیوں کا پسینہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں ماء حمیم، یہ پانی ان کو دیا جائے گا، گرم پانی۔ کیسا گرم پانی ہوگا؟ اللہ نے کہا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68، ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کے اوپر گرم پانی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پانی کیسا پانی ہوگا؟ گرم پانی۔ کیسا گرم پانی ہوگا؟ وہ گرم پانی میں سے کیسے پئیں گے؟ بالکل پیاس سے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ اللہ نے کہا سورہ واقعہ آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 56، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین۔ تو وہ لوگ گرم پانی پئیں گے، بالکل اس اونٹ کی طرح پئیں گے جو پیاسا اونٹ ہوتا ہے۔ آج کے دن ان لوگوں کی یہی مہمان نوازی ہے۔ ہیم یہ اونٹ کا ایک نام ہے، وہ اونٹ جو بیماری کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو یہ جہنمی لوگ اسی طریقے سے پئیں گے لیکن پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ ناظرین غور کریں کیا ہوگا جب یہ گرم پانی پی لیں گے تو پوری آنتیں جو ہیں وہ پیٹ سے باہر نکل آئے گی۔ غور کیجئے کیا ایسا پانی پینے کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں؟ ہم کتنے نازک مزاج ہیں، گرم پانی نہیں پیتے، بالکل ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، لیکن وہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا پانی ہوگا پینے کے بعد پوری آنتیں باہر آ جائے گی۔ اللہ نے کہا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو بالکل کاٹ کر رکھ دے گا۔ اسی طرح جو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا وہ ماء صدید ہوگا، جہنمیوں کو ماء صدید پلایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 16 اور 17، من وراء جہنم ویسقى من ماء صدید
यतजर्रउहु वला यकादु युसीगु। जहन्नम के अंदर उन लोगों को जख्मियों का पीप पिलाया जाएगा और वो इंतहाई मुश्किल में पिएंगे। वो पी नहीं सकते लेकिन फिर भी किसी तरीके से पी लेंगे। इसी तरीके से जहन्नमियों को जो पीने के लिए दिया जाएगा माउन कल मोहल, तलछट वाला पानी होगा, गर्म पानी होगा, तांबे वाली चीज होगी और वो लोग उसको पिएंगे। क्या कहा अल्लाह ने? सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 29, वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मोहल यशविल वजूह बेस शराब वसाअत मुर्तफका। वो लोग फरियाद करेंगे, पानी मांगेंगे, पानी उनको दिया जाएगा, पानी के जरिए उनकी तवाज़ु की जाएगी, लेकिन वो तलछट की तरह गर्म होगा जो चेहरे को जला देगा। कितना बुरा पानी है और जहन्नम कितनी बुरी जगह है। इसी तरीके से उनको पीने के लिए गस्साक दिया जाएगा। गस्साक वो बदबूदार इंतहाई स्याह पानी कि उसकी बदबू हर तरफ फैल जाए। एक डोल अगर यहाँ दुनिया के अंदर उतार दिया जाए तो पूरी दुनिया बदबूदार हो जाए। गस्साक ऐसा पानी होगा। अल्लाह ने कहा सूरह साद सूरह नंबर 38 आयत नंबर 55 से आयत नंबर 58 तक, हाजा व इन्न लित्तागीन लशर्र मआब जहन्नम यसलौनहा फबिसल मिहाद हाजा फलयज़ूक़ू हमीम व गस्साक व आखिरु मिन शक्लिही अज़वाज। आयत नंबर 57 और आयत नंबर 58 अहम है। इसके अंदर वो ये वो जहन्नम है जो बुरे लोग हैं उनके लिए, उसी के अंदर रहेंगे। चखो गर्म पानी, स्याह पानी, बदबूदार पानी और उसके अलावा भी दूसरी और चीजें हैं, चखते रहो। तो गस्साक स्याह बदबूदार पानी होगा। इसी तरह जहन्नमियों को दिया जाएगा तीनतुल खबाल, जहन्नमियों का पसीना उनको पिलाया जाएगा। गौर कीजिए क्या पसीना लोग कैसे पिएंगे। सही मुस्लिम किताबुल अशरिबा किताब नंबर 36 हदीस नंबर 2002 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशावर चीज हराम है। जो आदमी नशा इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला ने अहद कर लिया है कि उसको तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तीनतुल खबाल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरक़ु अहलिन नार औ उसारतु अहलिन नार, कि वो जहन्नमियों का पसीना है या उसका निचोड़ है। नाजरीन, इस दर्स में हमने ये सीखा और इस दर्स में हमने ये समझा जहन्नमियों को खाना दिया जाएगा वो 4 किस्म का होगा। ज़क़ूम है, ज़री है, ग़िस्लीन है और तामन ज़ा गुस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे खाने पीने से दूर रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।